انڈیا کے شہر اتر پردیش میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جسے لوگ کسی زمانے میں بس ایک عام انسان سمجھتے تھے۔ وہ نہ کوئی بڑا کاروباری تھا، نہ کوئی نامور آدمی، نہ کوئی خطرناک مجرم، اور نہ ہی کسی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مگر اس کے اندر ایک ایسا خوفناک جنون چھپا ہوا تھا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس کا نام تھا راجہ کلندر، اور وہ اپنے آپ کو کول قبیلے کا بادشاہ کہتا تھا۔ اس کے اندر یہ وہم چھپا ہوا تھا کہ انسان کا دماغ کھانے سے اس کی طاقت، اس کی سمجھ اور اس کی ذہانت دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب سوچ صرف ایک وہم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا پاگل پن تھا جس نے اسے ایک درندہ بنا دیا۔ راجہ کلندر اکثر ایسے لوگوں کو نشانہ بناتا تھا جو ذہین ہو۔ وہ عام لوگوں میں سے ان افراد کی تلاش کرتا جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ ذہین ہے، یہ ہوشیار ہے۔ وہ اکثر صحافیوں، رپورٹروں یا پڑھے لکھے نوجوانوں پر نظر رکھتا، کیونکہ اس کے مطابق ان کا دماغ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ سوچ اسے ایک خطرناک راستے پر لے گئی، ایک ایسا راستہ جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ اپنے شکار کو پہلے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے دوستی اور بات چیت کا سہارا لیتا، ایک نرم لہجے میں بات کرتا، احترام سے پیش آتا اور اپنی چالاکی سے انہیں اپنے قریب لاتا۔ جیسے ہی اسے موقع ملتا وہ انہیں سنسان جگہ پر لے جاتا اور پھر اچانک حملہ کر دیتا۔ حملے کے بعد وہ اس انسان کی جان لے لیتا، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل خوفناک حصہ تو اس کے بعد شروع ہوتا۔ وہ لاش کو اپنے ٹھکانے پر لے جاتا۔ وہاں اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جسے اس نے اپنے طریقے سے تیار کیا تھا۔ پولیس نے بعد میں بتایا کہ اس کمرے سے ایسی بدبو آتی تھی جسے بیان کرنا مشکل ہے۔ انسانی باقیات، خون کی بدبو اور فرش پر پڑے گہرے نشان جیسے اپنے اندر کئی چھپی ہوئی کہانیاں دفن کیے بیٹھے تھے۔ وہ خاص برتن استعمال کرتا تھا جن میں وہ انسانی دماغ کو ابالتا، فرائی کرتا، پھر وہ اسے سوپ کی طرح پیتا تھا جیسے یہ کوئی عام کھانا ہو۔ وہ جرم کا اعتراف کرتے ہوئے نہ چیخا، نہ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بھی پچھتاوے کی کوئی جھلک آئی، بلکہ پوری ڈٹائی اور اعتماد کے ساتھ کہتا رہا، میں ذہین لوگوں کا دماغ کھاتا تھا تاکہ خود بھی ذہین بن سکوں۔ پولیس کو اس کے بارے میں تب پتہ چلا جب صحافی دھریندر سنگھ اچانک لاپتہ ہو گئے۔ یہ گمشدگی معمول کی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک سرگرم صحافی تھے جو مختلف جرائم کی رپورٹنگ کرتے تھے۔ ان کی فیملی فکر مند ہو کر پولیس کے پاس پہنچی۔ ابتدائی تحقیقات میں موبائل ریکارڈنگز اور آخری کالز نے ایک ایسا سرکل بنایا جو آہستہ آہستہ راجہ کلندر تک پہنچ رہا تھا۔ پولیس نے کئی دن تک اس کا تعاقب کیا، تعلقات اور روابط کھنگالے اور آخر کار اسے گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے اسے پکڑا تو شروع میں اس نے انکار کیا، مگر تفتیش سخت ہوتے ہی وہ ٹوٹ گیا۔ پولیس اس کے اشارے پر وہاں پہنچی جہاں یہ سب کام کرتا تھا۔ وہاں جو منظر تھا اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک جگہ پر پرانے ڈرم ملے جن میں انسانی ہڈیاں تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ کھوپڑیاں ملیں جن کے اندر کے حصے خالی تھے۔ باورچی خانے میں ایسے برتن ملے جن میں دماغ پکایا گیا تھا۔ پولیس والوں نے کہا کہ انہوں نے آج تک اتنا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ راجہ کلندر نے پچھلے کئی سالوں میں کئی لوگوں کو مارا۔ کتنے لوگ اس کے ہاتھ قتل ہوئے یہ آج بھی پوری طرح معلوم نہیں ہو سکا۔ کچھ لاشیں کبھی مل ہی نہیں سکیں۔ کچھ خاندان آج تک یہی مانتے ہیں کہ ان کا پیارا شاید کہیں گم ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ عدالت میں جب اس کا مقدمہ چلا تو جج، وکلا، رپورٹر سب حیران تھے کہ ایک انسان کس حد تک درندگی میں گر سکتا ہے۔ لوگ عدالت کے باہر جمع ہوتے، اخباروں میں اس کے بارے میں خبریں چھپتیں، ٹی وی چینلز پر بحث ہوتی، اور ہر کوئی اس حقیقت سے خوفزدہ تھا کہ انسان جیسی شکل رکھنے والا ایک شخص انسانی دماغ کھا کر طاقت حاصل کرنے کا خواب دیکھتا تھا۔ لیکن آخرکار اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا جہاں وہ باقی زندگی گزارے گا۔ راجہ کلندر کا کیس دنیا کو یہ سبق دیتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے خطرناک درندہ جنگلی جانور میں نہیں ہوتا، وہ انسانوں میں چھپا ہوتا ہے۔ وہ عام کپڑے پہنتا ہے، عام لوگوں میں گھل مل جاتا ہے، عام لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی خواہش چھپی ہوتی ہے جو ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی چالاکی، اس کی گفتگو، سب کچھ ایک نقاب تھا۔ اصل چہرہ وہ تھا جو جیل کی دیواروں کے پیچھے نظر آیا، ایک ایسا چہرہ جو خوف، ظلم اور پاگل پن کی سب سے بھیانک مثال تھا۔